وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا. تم پر مہر کا کچھ مواخذہ نہیں اگر بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. صرف ان کو ایک جوڑا دے دو، صاحب وسعت کے ذمے اس کی حیثیت کے موافق ہے اور تنگ دست کے ذمے اس کی حیثیت کے موافق. متاعً بالمعروف حقاً علی المحسنین. جوڑا دینا قاعدے کے موافق واجب ہے. خوش معاملہ لوگوں پر وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا. اگر تم ان بیویوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ اور ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہوا اس کا نصف ضروری ہے، مگر یہ کہ وہ عورتیں اپنا نصف معاف کر دیں یا یہ کہ وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق رکھنا اور توڑنا ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور تمہارا معاف کر دینا بنسبت وصول کرنے کے تقوی سے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتے ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. محافظت کرو سب نمازوں کی عموماً اور درمیان والی نماز کی خصوصاً. وقوموا للہ قانتین. اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز ہوئے. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خصوصاً درمیان والی نماز کی. وقوموا للہ قانتین. اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو عاجز بن کے. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. اگر تم کو اندیشہ ہو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے پڑھ لیا کرو. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. پھر جب تم اطمینان ہو جائے تو تم خدا تعالیٰ کی یاد اس طریقے سے کرو جو تم کو سکھلایا ہے جس کو تم نہ جانتے تھے. گھریلو زندگی اور معاشرتی زندگی کے متعلق ہدایات ہیں. ازواجی زندگی کا اصل حسن تو آپس کا اعتماد، آپس کی محبت اور آپس کا تعلق ہے. لیکن کسی وجہ سے اگر یہ زندگی کا سلسلہ نبھنا اور یہ ساتھ رہنا مشکل ہو جائے میاں بیوی کے لیے تو شریعت نے اس کی ایک اجازت دی ہے طلاق کی، جو جائز ہے لیکن سخت ناپسندیدہ ہے. جو مجبوری کی حالت میں جسے اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس کے متعلق ہدایات دی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تلقین فرمائی کہ اس چیز کو نفرت کا بنیاد نہ بنایا جائے. اس چیز کو بھی نفرت کی بنیاد نہ بنایا جائے. گھر نہیں بن رہا، طبیعت نہیں مل رہی، دونوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے زندگی مصیبت بن رہی ہے، تو پھر شریعت نے جو یہ ہدایت دی ہے اس کو اس طریقے سے ادا کرو جس طرح شریعت نے تمہیں بتایا ہے. اس کو بھی نفرت کی بنیاد نہ بناؤ. اور اس کے متعلق ہدایات میاں بیوی کے لیے بھی، اور اگر بچہ ہے تو اس کے متعلق بھی شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر طلاق کی نوبت فوراً پیش آ جائے تو اب تک نہ تو مہر مقرر ہوا اور نہ ہی خلوت ان دونوں کی ہوئی اور نہ ایک دوسرے کو انہوں نے چھوا، تو پھر یہ فرمایا
کہ پھر مہر نہیں ہے، اور پھر جتنی اچھے طریقے سے اسے کچھ تحفہ دے کر رخصت کر دیا جائے، اور اچھے لوگ اچھے طریقے ہی سے معاملہ کیا کرتے ہیں۔ اور اگر مہر مقرر کر دیا لیکن خلوت اور آپس میں تعلق نہیں ہوا اور ایک دوسرے کو چھوا نہیں، تو پھر اس کا نصف مہر ہے۔ ہاں، اگر وہ خاتون نصف مہر بھی معاف کر دے، اور یا یہ ہے کہ یہ شوہر احسان کرنے والا ہو، تو جو احسان کرے گا وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ اللہ کے ہاں تقوی کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے۔ اور کبھی بھی ایک دوسرے پر احسان کرنے میں کوتاہی نہ کرو، اور اس میں غفلت نہ کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو یہ خیال رکھنا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی کو اور تمہارے اس احسان کو اور تمہارے اس اچھے طرز عمل کو اس سے بے خبر نہیں ہے، اس سے بے خبر نہیں ہے، اور یہ تمہاری نیکی ضائع نہیں ہو۔ البر لا ینسیٰ، نیکی پرانی نہیں ہوا کرتی، نیکی پرانی نہیں ہوا کرتی، اور نیکی ضائع نہیں ہوا کرتی۔ اس کو تم اپنی زندگی میں اس کا میٹھا پھل دیکھو گے، اور اس کا بہترین ثمرہ دیکھو گے، اور تم اس کا فائدہ اپنی زندگی میں آج اور کل محسوس کرو گے۔ البر لا ینسیٰ۔ اور ہاں، اگر زیادتی کی اور ناانصافی کی اور ظلم کیا تو یہ بھی خیال رکھنا، والاسم لا ینسیٰ، گناہ بھی نہیں بھلایا جاتا، گناہ بھی نہیں بھلایا جاتا۔ اگر کسی کی ساتھ زیادتی کی ہے تو یاد رکھنا اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے۔ تو زیادتی بھی نہیں، اور نیکی کرنا، احسان کرنا، یہ بڑی شان ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، اور اس کو اس کی تلقین اور اس کی ترغیب ہے۔ اور فرمایا کہ یہ معاشرتی مسائل تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، نماز، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان معاشرتی مسائل میں اور معاملات میں ایسے الجھ جاؤ کہ تمہیں نمازوں ہی کی پرواہ نہ ہو، اور اللہ کے حقوق ہی کا لحاظ نہ ہو، اور اللہ کا جو سب سے بڑا حق ہے ایمان کے بعد نماز، اس میں تم کوتاہی کرنے لگو، تو معاشرتی مسائل بتاتے بتاتے نماز کی تلقین پھر بیچ میں کر دی کہ خاص طور پہ درمیان والی نماز۔ اب درمیان والی نماز یوں بھی ہو سکتی ہے فجر اور ظہر اور مغرب اور عشاء اور درمیان کی نماز عصر، اور یوں بھی ہو سکتی ہے کہ دو نمازیں رات کی مغرب اور عشاء، اور دو نمازیں دن کی وہ ظہر اور عصر کی، درمیان کی نماز فجر، درمیان کی نماز فجر، دو نمازیں رات کی مغرب عشاء، دو نمازیں دن کی ظہر عصر، درمیان کی نماز فجر۔ تو بس اوقات دنیاوی معاملات میں آدمی ایسی مصروف ہوتا ہے کہ عصر کی پرواہ نہیں کرتا، وہ ضائع ہونے لگتی ہے، اور بس اوقات آدمی صبح کی نماز میں بہت کوتاہی کرتا ہے، اور فجر کی نماز کے اہتمام میں بہت سستی ہوتی ہے۔ تو بہرحال خاص طور پہ ان نمازوں کے متعلق فرمایا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور ان کو اپنے وقت پہ ادا کرو، اور ان کو صحیح طریقے سے ادا کرو، اور خاص طور پہ درمیانی نماز، اور اللہ کے سامنے عاجز ہو کے کھڑے ہو۔ اور اگر تمہیں کہیں خوف ہے دشمن کا، اور کسی میدان جنگ میں ہو اور کسی دشمن کا مقابلہ ہے، تو نماز وہاں بھی نہیں چھوڑنی، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، جس کیفیت میں ہو نماز پڑھ لو، اور جب تمہیں امن ہو جائے تو پھر جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے اور جیسا طریقہ ہے، پھر اس طریقے سے نماز کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.